حضرات محترم، قابل مبارکباد ہیں آپ، اور بہت خوش نصیب ہیں کہ عرس دلاوری میں آپ تشریف فرما ہیں اور حضور کے فیضان سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو خوف نہیں ہوتا۔ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس روئے زمین پہ پوری مخلوق جدھر بھی دیکھو ہر انسان خوف زدہ ہے، پریشان حال ہے، بالخصوص مسلمان اور زیادہ پریشان ہے۔ لیکن اسلام کے شہزادوں، یہ عام لوگ پریشان ہیں، لیکن جن کا دل خشیت الہیہ کا خزینہ ہو جاتا ہے اور جن کے سینوں میں عشق رسول کا چراغ روشن ہو جاتا ہے، وہ لوگ پھر کسی سے ڈرا نہیں کرتے، بلکہ پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اور وہ ڈریں کیسے؟ جب اللہ جل شانہ ان کی حمایت یوں فرماتا ہے، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ اگر کسی نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ کون اللہ سے جنگ کرے گا؟ اور اللہ فرماتا ہے، اگر ہمارے ان مقدس بندوں سے، ان ولیوں سے اگر تم لڑائی کرتے ہو تو گویا کہ تم ہمیں دعوت مبارزت دے رہے ہو، تم ہم سے لڑنے کی دعوت دے رہے ہو۔ اب ذرا سوچیں، اللہ کے گھر کو توڑنے کے لیے ابراہہ چلا تھا، دعوت مبارزت دی تھی کہ اللہ کے گھر کو توڑ دیں گے، اینٹ سے اینٹ ملا دیں گے۔ یاد کرو قرآن کی اس آیت کو، اللہ یاد دلا رہا ہے تمہیں۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا فرمان عالی شان، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ یاد کرو ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ ابرہہ کا لشکر، ایک ہاتھی کا ایک لشکر جرار لے کر کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے چلا ہے، اور مولا ان کو تباہ کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا انتخاب فرمایا۔ اے مولا، تو چاہتا تو ہاتھی سے بھی بڑا جانور پیدا کر دیتا، لڑا دیتا، لیکن جب نمرود کو مارنا ہوا تو اللہ نے مچھر کو پیدا کیا، بجہل کو مارنا ہوا تو بچوں کو بھیج دیا، اور جب اسے مارنا ہوا تو اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیا ابابیل کو پیدا کیا۔ اب اتنی چھوٹی ابابیل ہوتی ہے تو اس کی چونچ کتنے ہوں گے؟ اتنے بڑے تو ہوں گے نہیں، اتنی چھوٹی چونچ، اس میں اتنے بڑے پتھر تو نہیں ہوں گے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں گی، اور وہ کنکریاں لے کر جب فضاؤں میں اڑنے لگتی ہیں اور کسی ہاتھی والوں کے سر پہ وہ کنکری گرتی ہے تو قرآن کہتا ہے، طَيْرًا أَبَابِيلَ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ہم نے بذریعہ ابابیل انہیں ایسے تباہ و برباد کر دیے جیسے جانور منہ میں چارے کو چبا چبا کر زمین پر اگل دیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو بھوس بنا دیا۔ اسلام کے شہزادوں کون لڑے گا اللہ سے؟ پتہ یہ چلا کہ ان کی حمایت اللہ جل شانہ کر رہا ہے کہ اگر کسی نے ان سے دشمنی کی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ دوسری جگہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي۔ اللہ جل شانہ جس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو فرماتا ہے، میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جسے وہ بولا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتا ہے، اس کا میں پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتا ہے۔ وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور
اگر میری بارگاہ میں وہ سوال کرتا ہے تو میں اس کی سوال کو سن لیا کرتا ہوں، اور مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں۔ اسلام کے شہزادوں اب ذرا بتاؤ، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، تو ذرا بتاؤ ان کی آنکھوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں، تو بتاؤ کون سی ایسی بات ہے تمہارے دل کی آواز جو یہ نہ سن لے؟ ارے جب انسان مادی طاقتوں سے یہیں سے بیٹھ کر اپنی موبائل کے نیٹ ورک سے امریکہ بات کر سکتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، تو اسلام کے شہزادوں جب مادی طاقتوں کا یہ حال ہے تو بولو اللہ کی طاقت کیا عالم ہوگا؟ اللہ جن آنکھوں کو اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے، اگر ان روحانی طاقتوں سے دیکھ رہا ہے، اللہ کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ معلوم یہ ہوا اگر غوث الاعظم بغداد سے دیکھ رہے ہو، اگر شاہ اپنے عزیز غلاموں کو دیکھ رہے ہو، اور غریب نواز اگر اجمیر سے دیکھ رہے ہو، اور پنڈوی بہار سے دیکھ رہے ہو، اگر حضرت علاء الدین صابر احمد کلیری رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے سے دیکھ رہے ہو، تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتے ہیں، میں ان کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتے ہیں، میں ان کا بازو ہو جاتا ہوں جن سے وہ پکڑا کرتے ہیں۔ اب بولو ان کے بازوں سے طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ ان کے پیروں سے زیادہ طاقتور کس کے پیر میں ہو سکتا ہے؟ اسلام کے شہزادوں معلوم یہ ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے یہ اللہ کے ان مقدس ولیوں کی جماعت ہے جو نڈر ہیں، جو خوف نہیں کھاتے ہیں، جو غمگین نہیں ہوتے ہیں، جنہیں کوئی خوف و غم نہیں ہوتا ہے، جنہیں حزن و ملال نہیں ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ دنیا کے اندر سب سے طاقتور جماعت کا نام اولیاء اللہ۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص مقدس، نعرے تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ میں نے کہا کہ تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی، کچھ لوگ ہمارے چلیں گے تو ان بھولے بھالے مسلمانوں کو یوں بہکائے، ارے گئے تھے حضرت کے ہاں، کیا کرنے گئے تھے؟ یہی سے اللہ سے دعا کر لیں، اللہ ہی قبول کرنے والا ہے۔ کہیں قرآن میں لکھا ہے ان کے ہاں جانا آنا؟ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہے۔ میں بے چمگادڑ، تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، قرآن سمجھا ہی نہیں۔ قرآن کے اندر اس طرح کے قصص موجود ہیں کہ اللہ کے مقدس ولیوں کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو دعا مقبول اور مستجاب ہوتی ہے۔ آؤ چلو حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے میں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بیت المقدس شریف کے متولی ہیں، اللہ اکبر، اور حضرت مریم ہیں، ان کی پیٹ میں ایک بچہ پل رہا ہے۔ حضرت مریم کی ماں ہے، ان کے پیٹ میں ایک بچہ ہے۔ مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا کی، اے اللہ میری پیٹ میں ایک بچہ ہے، بچہ ہو یا بچی جس شکل میں ہے، اے اللہ اگر یہ پیدا ہوگا تو میں اسے بیت المقدس شریف کی خدمت کرنے کے لیے خادم بنا دوں گی۔ اللہ اکبر، لڑکی پیدا ہوئی حضرت مریم کی شکل میں۔ جب حضرت مریم چلنے کے قابل ہو گئی تو حضرت مریم کو لے کر کے ان کی ماں انگلیاں پکڑی ہوئی بیت المقدس شریف میں تشریف لے آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حوالے فرماتی ہیں اے زکریا، ہم یہ بیٹی کو ہم تمہاری خدمت کے لیے اور اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے ہم اسے پیش کرتے ہیں، تم اسے لے جاؤ اور بیت المقدس شریف کی خدمت گزار بنا دو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک محراب بنوایا جس کا نام ہے محراب مریم۔ حضرت مریم کو وہیں بیٹھا دیا، خورد و نوش کا انتظام حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے، کیونکہ رشتے میں خالو ہوا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کچھ ہی دنوں کے بعد جب آتے ہیں اللہ اکبر محراب مریم میں تو دیکھ کیا رہے ہیں؟ آؤ قرآن سماج کرتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ کا بیان دیکھو اور اس واقعے کا عکاسی ذرا دیکھو قرآن عظیم کیسے کر رہا ہے۔ قرآن مجید میں باری تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجدها عندها رزقا قال یا مریم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ يرزق من يشاء بغیر حساب۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے؟ کبھی جب گرمی میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں سردی کا پھل موجود ہے، جب سردی میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں گرمی کا پھل موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اے مولا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟
ہو۔ اس کے بعد حضرت مریم سے پوچھتے ہیں اے مریم آخر یہ فروٹ آتے کہاں سے ہیں، یہ میوہ آتے کہاں سے ہیں؟ حضرت مریم فرماتی ہیں اے میرے خالو اے زکریا علیہ السلام، قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی پاس سے ہے، اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے، اور کون شخص ہوگا جس کو اولاد کی تمنا نہ ہو، اولاد کی آرزو نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے میں اولاد کے خواہش مند تھے، اللہ نے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل کو عطا فرمائی تھی۔ آج یہاں بھی حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اے مولا، جب حضرت مریم کے محراب میں گرمی کے موسم میں سردی کا پھل، سردی کے موسم میں گرمی کا پھل، جب بغیر موسم کے تو فروٹ عطا کر سکتا ہے، تو اے میرے مولا ہم بڑھاپے میں، ہم بوڑھے کو بڑھاپے میں جوانی کا تو پھل کیوں نہیں عطا کر سکتا ہے؟ اے میرے مولا مجھے تو اولاد عطا فرما۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام محراب مریم میں دعا فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا مقبول ہو رہی ہے۔ مولا حضرت یحییٰ کی بشارت سنانے کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں سنا دو حضرت زکریا کو، یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دے دو، ایک اولاد صالح کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ نبی دعا کر رہے ہیں، بیٹا بھی نبی پیدا ہو رہا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، ارے بیت المقدس شریف کے متولی تھے حضرت زکریا، جہاں چاہتے دعا کرتے، دعا قبول ہو جاتی، لیکن محراب مریم میں دعا کرنا امت کے لیے سبق ہے۔ اے لوگوں سنو، جب تمہاری دعائیں مقبول نہ ہو تو کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے جانا، کسی مقدس بارگاہ میں چلے آنا، اس لیے وہاں چوکھٹ پہ دعا کرنا، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ محراب مریم میں کھڑے ہو کر حضرت زکریا دعا کر رہے ہیں، اس لیے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہم گنہگار ہیں، عاصی ہیں، پاپی ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے محبوب بندوں کے غلام ہیں۔ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو کبھی دلاور شاہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، کبھی رکن الدین شاہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، کبھی مخدوم پاک کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اے مولا ہم عاصی پاپی سہی لیکن یہ تیرے محبوب کے محبوب ہیں، اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں، مولا ان کے صدقے میں دعا قبول فرما لے۔ اسلام کے شہزادوں ہماری دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے۔ ارے ہزاروں سال الٹ کر کے دیکھ لو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے، ارے جب بنی اسرائیل کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھتی تھی، ایک صندوق تھا جس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، ارے اس میں تو کچھ نہیں تھا، بزرگوں کے تبرکات تھے اور اس کی صدقے سے دعائیں قبول ہو جاتی تھی۔ یہاں تو سراپا آرام کر رہے ہیں، نبی گنبد خضرا میں آرام کر رہے ہیں، غوث اعظم اپنے قبر انور کے اندر آرام کر رہے ہیں، علامہ پنڈی اپنے قبر کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ ارے جب صندوق سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہو جاتی ہے، جہاں سراپ اللہ کا محبوب بندہ سویا ہو اس کے صدقے میں دعا کی جائے تو بولو دعا کیوں نہیں قبول؟ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چند منٹ اور میرے پاس ہے، میرے اندازے کے مطابق 20 منٹ سے زیادہ ہو گیا ہے نا، چند باتیں ہیں۔ اللہ کے ایسے مقدس بندے ہیں جن کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، یہ ایسے بندے ہیں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن زندگی کا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ اپنے فضل سے نواز دے۔ میں پوچھتا ہوں یہ زمین کس کی ہے تو کہیں گے فلاں خان صاحب کی ہے، وہ مکان کس کا ہے فلاں صاحب کا ہے، وہ مکان کس کا ہے تو کہا فلاں صاحب کا ہے،
تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور یہ زمین خواہ صاحب اور شاہ صاحب کی نہیں ہے، فلاں صاحب کی نہیں ہے، یہ زمین کا مالک اللہ ہی ہے، تو میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو ایسا ہے کہ یہ کھیت میرا ہے، یہ مکان میرا ہے۔ کہا پہلے تم یا تو آگرہ چلے جاؤ یا تو رانچی چلے جاؤ، تمہارا وہیں پہ انتظام ہو جائے گا اور علاج وہی ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں بھائی اللہ کا میں بندہ ہوں، یہ زمین اللہ کی ہے تو کیوں نہیں میرا حصہ ہے؟ کہا مولوی صاحب سمجھ میں نہیں آیا، اللہ کی ہی زمین ہے لیکن اللہ نے اس کا مالک ہمیں بنایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ جسے مکان دے دے تو وہ مکاندار ہو گیا، زمین دے دیا زمیندار ہو گیا، دکان دے دیا دکاندار ہو گیا۔ اگر اللہ ہی نے اگر کسی بندے کو جلانے والا بنا دیا، کسی کو مارنے والا بنا دیا، مارنے جلانے کی شکتی دے دے تو تم خدا سے لڑو گے؟ اسلام کے شہدادوں معلوم ہوا کہ جلا بھی سکتے ہیں مار بھی سکتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے، آؤ اٹھاؤ قرآن، پڑھو قرآن، دیکھو قرآن، سنو قرآن۔ قرآن کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار طاعون کا مرض آیا۔ جب مرض آیا تو بیچارے پیسے والے لوگ مرنے سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ جو ہی وہ امراض پھیلنے شروع ہوئے کہ لوگ چھوڑ کر کے گاؤں بھگ گئے۔ جو بیچارے غریب تھے اس مٹی کے وفادار تھے، کہا ہم گاؤں چھوڑ کر جانے وانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہی پڑے رہیں گے۔ جو لوگ پڑے رہے آدھے سے زیادہ مر گئے، آدھی بچے، جو باہر بھگ گئے تھے وہ سب کے سب بچ گئے۔ جب واپس لوٹ کر آئے تو گاؤں والوں نے کہنا شروع کیا یہ لوگ ہوشیار تھے، بھگ کر اپنی جان بچا لی، اے کاش کہ ہم بھی بھگ گئے ہوتے تو جان بچ گئی ہوتی۔ اللہ کی طرف سے پھر مرض آ گیا۔ جب مرض آیا تو پورے گاؤں کے لوگ چھوڑ کر کے بھگ گئے۔ قرآن یاد دلاتا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، وہ لوگ جو گاؤں چھوڑ کر کے بھگ گئے موت کے ڈر سے، اس میں ہزاروں کی تعداد تھی، بعض کے نزدیک 40,000 کی تعداد تھی، بعض کے نزدیک 70,000 کی تعداد تھی، لیکن قرآن کا ہزاروں کی تعداد تو ہزاروں 40 کو بھی کہہ سکتے ہیں، 70 کو بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ علم جتنی تعداد تھی ہزاروں کی تعداد تھی، وہ چھوڑ کر کے بھگ گئے۔ جب چھوڑ کر کے بھگے تو اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ تم میرے موت کے ڈر سے تم بھگ رہے ہو، کیا اللہ کے شکنجے سے بچ جاؤ گے؟ کیا موت کے آخری شکنجے سے بچ جاؤ گے؟ کیا تم کہیں بھی بچ کر اپنی زندگی بچا سکتے ہو؟ ارے جب قرآن نے تمہیں چیلنج دے دیا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم کسی آخری دروازے میں بند ہو جاؤ، کسی مضبوط قلعے کے اندر تم چھپ جاؤ، لیکن موت تمہیں چھوڑے گی نہیں، موت تمہیں آخری شکنجے میں دبوچ لے گی، تم نہیں بچ سکتے ہو۔ تو تم لوگ موت کے ڈر سے بھگ رہے ہو، اللہ نے حکم دیا ثم احیاہم ان اللہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا سب مر جاؤ، سب مر گئے، سب کی لاشیں بکھر گئی، کسی کے ہاتھ ادھر ہیں، پیر ادھر ہیں، سب ادھر پڑا ہے، سب گل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑے دن کے بعد جب حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا آنا ہو رہا ہے تو دیکھ کیا رہے ہیں، پورے گاؤں والے مرے پڑے ہوئے ہیں، ایک ٹیلے پہ لاشیں مہک رہی ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اے مولا ثم احیاہم ثم احیاہم ثم احیاہم، اے مولا تو انہیں پھر زندہ کر دے، اے مولا پھر انہیں زندہ کر دے، اے اللہ یہ ہمارے لوگ تھے، ہم سے محبت کرتے تھے، اے میرے مولا انہیں زندہ کر دے۔ مولا کہتا اے ذوالکفل تمہاری خواہش یہی ہے تو اے مردوں سب زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو جاتے، لیکن مولا نے نہیں کہا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے خیر اللہ حضرت ذوالکفل سے کہا۔ اب بتاؤ ذوالکفل اللہ ہے کہ خیر اللہ؟ معلوم ہوا کہ خیر اللہ، اللہ خیر اللہ سے کہہ رہا ہے اے ذوالکفل تم پکارو، اے ذوالکفل تم پکارو،
حضرت ذوالکفل پکار رہے ہیں، اے اٹھو اے اٹھو اے اٹھو، جسے ٹھوکریں مار رہے ہیں وہ کھڑا ہو رہا ہے، جسے اشارہ کر رہے ہیں وہ زندہ ہو رہا ہے، جس کی آنکھیں ہیں آنکھیں بٹن کی طرح لگ رہی ہیں، جس کے جو ہاتھ ہیں اس میں لگ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے سب تیار ہو گئے۔ ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے اسلام کے شہزادوں بتاؤ یہاں مارا کون، جلایا کون؟ مارا ہے اللہ نے، اللہ کے حکم سے مرے ہیں۔ زندگی عطا کر رہا ہے غیر اللہ، معلوم یہ ہوا زندگی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے، لیکن کبھی اللہ جل شانہ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں انہیں زندگی عطا کرتا ہے، کبھی بلا سبب زندہ کرتا ہے، کبھی کسی سبب سے عطا کر دیا کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہاں پہ زندگی عطا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، بلا شبہ اللہ ہی زندگی عطا کرتا ہے، لیکن سبب بنایا ہے حضرت سیدنا ذوالکفل کو۔ معلوم یہ ہوا اللہ کے حکم سے اللہ کے بندے بھی زندگی عطا کر سکتے ہیں، انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ اسلام کے شہزادوں اللہ کے ولیوں کی بارے میں اللہ قرآن کے اندر اعلان فرما رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کی وہ جماعت ہے نہ جنہیں خوف ہے، نہ دہشت ہے، نہ حزن ہے، نہ ملال ہے۔ اگر کامیاب و کامرا ہونا چاہتے ہو تو جیسے لائٹ کے کنیکشن سے اندھیرا گھر بھی اجالا ہو جاتا ہے، یہاں تو گھر اجالا ہوتا ہے۔ اللہ کے ان محبوب بندوں سے کنیکشن جوڑو، رشتہ جوڑو، رشتہ مضبوط کرو تو تمہارا گھر ہی نہیں بلکہ تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔